اچھا، کبھی سوچا ہے کہ یہ پیسہ آخر ہے کیا چیز؟ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا یا فون کی اسکرین پر ایک نمبر ہی تو ہے؟ پھر اس کی اتنی اہمیت کیوں؟ پاکستان کی معیشت کو اگر سمجھنا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت لمبے سفر پر چلنا ہوگا۔ ایک ایسا سفر جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوا تھا، لیکن جس کا اثر آج بھی سیدھا ہماری جیبوں پر پڑ رہا ہے۔ چلیں، کہانی شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ فرض کریں ایک کسان ہے جو صرف گندم اگاتا ہے۔ اب اسے جوتوں کا ایک جوڑا چاہیے، وہ کیسے حاصل کرے گا؟ یہ اتنا سادہ سا مسئلہ لگتا ہے نا؟ لیکن یہی وہ سوال ہے جس پر پوری انسانی تہذیب کی تجارت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہی ہمیں سیدھا آج کے بینکوں، اسٹاک مارکیٹس اور ہاں، ڈیجیٹل کرنسیوں تک لے جاتا ہے۔ تو پھر اس کسان کے مسئلے کا پہلا حل کیا نکلا؟ سب سے پرانا اور بنیادی طریقہ تھا بارٹر، یعنی چیزوں کا چیزوں سے تبادلہ۔ گندم دو، جوتے لو، سیدھی سی بات۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا سیدھا نظام آخر چلا کیوں نہیں اور کیسے ناکام ہوا۔ اب دیکھیں، بارٹر سسٹم سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے نا، لیکن اصل میں یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اس کی 3 بڑی وجہیں تھیں۔ پہلی، صحیح جوڑ کا مسئلہ، یعنی آپ کو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا پڑتا جسے آپ کی گندم چاہیے ہو اور ساتھ ہی اس کے پاس وہ جوتے بھی ہوں جو آپ کو چاہیے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ دوسری مشکل، صحیح قیمت۔ بھئی ایک جوڑی جوتوں کے بدلے کتنی گندم دینی پڑے گی؟ 10 کلو، 50 کلو، کون طے کرے گا؟ اور تیسری اور سب سے بڑی مشکل، صحیح سائز۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک گائے ہے اور آپ کو صرف ایک جوڑی جوتے چاہیے۔ اب کیا آپ آدھی گائے کاٹ کر دے دیں گے؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو ان مسئلوں نے تجارت کو تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ تو پھر اس سارے مسئلے کا حل کیا نکلا؟ کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں آئی۔ حل تھا ایک سماجی معاہدہ، ایک آئیڈیا۔ انسانوں نے مل کر ایک ایسی چیز پر اتفاق کیا جسے ہر کوئی ہر چیز کے بدلے میں قبول کرنے کو تیار ہو جائے۔ اور اسی ایک انقلابی خیال کو، اسی معاہدے کو ہم پیسہ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے؟ آخر کسی بھی چیز میں ایسی کیا خاص بات ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ بن جائے؟ اور یہ سفر شروع کہاں سے ہوا اور آج کی جدید شکلوں تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں، شروع میں تو پیسہ وہ چیزیں تھیں جن کی اپنی بھی کوئی قیمت ہوتی تھی، جیسے مویشی، نمک یا اناج۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، یہ چیزیں خراب ہو جاتی تھیں۔ تو پھر انسانوں نے قیمتی دھاتوں کا رخ کیا، سونا اور چاندی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پائیدار تھیں، خراب نہیں ہوتی تھیں۔ اور پھر آخر میں اس پورے عمل کو اور آسان بنانے کے لیے بادشاہوں نے ان دھاتوں پر اپنی مہر لگا کر سکے بنانا شروع کر دیے، جو اس بات کی گارنٹی تھے کہ ان کا وزن اور خالص پن بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ سونا ہی کیوں؟ آخر صدیوں تک سونا ہی معیار کیوں بنا رہا؟ اس کی وجہ سونے کی کچھ خاص خصوصیات ہیں۔ دیکھیں، ہر ٹکڑا ایک جیسا ہوتا ہے، اسے آسانی سے چھوٹے حصوں میں توڑا جا سکتا ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوتا، زنگ نہیں لگتا، اور سب سے اہم بات، تھوڑے سے وزن میں بہت زیادہ قدر چھپی ہوتی ہے۔ بس انہی خصوصیات نے اسے لین دین کے لیے ایک بہترین چیز بنا دیا۔ لیکن ذرا ٹھہریں، آج جو کرنسی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارا پاکستانی روپیہ، اس کا کیا؟ اس کے پیچھے تو کوئی سونا نہیں رکھا۔ تو پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قدر آتی ہے صرف اور صرف ہمارے اجتماعی یقین سے۔ یہ بس ایک وعدہ ہے، حکومت کا وعدہ اور ہمارا ایک دوسرے پر بھروسہ کہ ہاں، یہ کاغذ کا ٹکڑا واقعی قدر رکھتا ہے۔ اب اس ساری تاریخ کو لے کر آتے ہیں آج کے پاکستان پر، اور آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ ہمارے بہت سے بڑے بڑے معاشی مسئلے دراصل ہزاروں سال پرانے بارٹر سسٹم کے مسئلوں کی ہی نئی شکلیں ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ عدد دیکھیں، یہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ پاکستان کی 60% معیشت غیر رسمی ہے، یعنی انفارمل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ سارے لین دین، یہ ساری خرید و فروخت بینکنگ اور ٹیکس کے نظام سے بالکل باہر ہو رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے آج کے دور کا بارٹر سسٹم ہی ہے، جہاں کسی لین دین کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی تحفظ نہیں، اور سب کچھ حکومت کی نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور کڑوی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی کے پاس تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، 50% لوگ۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملک کی آدھی آبادی قرض لینے،
पैसे बचाने और महफूज तरीके से लेन देन करने के पूरे कानूनी निज़ाम से ही बाहर है। और ये सारे मसाइल मिलकर एक बहुत ही खतरनाक चक्कर बनाते हैं। ज़रा सोचें, लोग बैंकों पे भरोसा नहीं करते, इसलिए वो नकद यानी कैश इस्तेमाल करते हैं। जब कैश इस्तेमाल होता है तो मुईशत गैर रस्मी रहती है, यानी डॉक्यूमेंट नहीं होती। और जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो सूदखोरों के चंगल में फंस जाते हैं, और ऊपर से रुपए की गिरती हुई कीमत उनकी बचत को भी खा जाती है। ये एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर है। अच्छा, तो क्या इसका कोई हल है? आइए एक ऐसे मुल्क की मिसाल देखते हैं जिसने अपने इसी तरह के निज़ाम को कामयाबी से बदला और जदीद बनाया, और वो मुल्क है चीन। ये फ़र्क देखें, ये आदादोशुमार खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। चीन ने अपनी तकरीबन पूरी की पूरी बालिग आबादी को बैंकिंग के निज़ाम में शामिल कर लिया है। हम यहाँ अरबों लोगों की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो अभी भी आधे रास्ते पर ही खड़ा है। तो आखिर फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क बहुत सादा था। चीन ने टेक्नोलॉजी को गले लगाया। उन्होंने मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स जैसे आलीपे और वीचैट को हर एक शहरी के लिए इतना आसान बना दिया जितना हो सकता था। जबकि पाकिस्तान दूसरी तरफ पेचीदा कागजी कार्रवाई और कैश पर इन्हिसार की पुरानी आदतों में ही फंसा रहा। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरानकुन था। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। चीन की इन्हीं पॉलिसियों ने 40 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला और अपनी मईशत को दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक बना दिया। ये होती है एक जदीद, मुनज़्ज़म और डिजिटल निज़ाम की ताकत। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इस सब से क्या सीख सकता है? हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? अच्छी खबर ये है कि हल मौजूद हैं और वो बिल्कुल काबिल अमल भी हैं। पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक वाज़े 5 नुकाती मंसूबा हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स को आम किया जाए, छोटे कारोबारों को आसान रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट देकर सिस्टम में लाया जाए, बरामदात बढ़ाकर रुपए को मुस्तहकम किया जाए, सूदखोर माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और स्कूलों में बच्चों को पैसों के बारे में बुनियादी तालीम दी जाए। ये सारे इकदामात मिलकर पूरे निज़ाम को बदल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। तब्दीली की शुरुआत हमसे, यानी आम शहरियों से होती है। जब हम डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं, अपने मुल्क में बनी चीज़ें खरीदते हैं, अपने और अपने घर वालों के लिए बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या सूदखोरों की बजाय कानूनी इदारों से मदद लेते हैं, तो हम सब इस बड़ी तब्दीली का हिस्सा बन रहे होते हैं। आखिर में ये एक बहुत गहरी बात है। पैसा हमारी ईजाद है, हमें उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। पैसा सिर्फ एक औजार है, एक टूल। ये खुद मंजिल नहीं है। हमें इससे कंट्रोल करना है, ऐसा ना हो कि ये हमें कंट्रोल करने लगे। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या माशी तरक्की का रास्ता सिर्फ ज़्यादा पैसा बनाने से निकलता है, या फिर इस पैसे के सही और मुनसिफाना इस्तेमाल से? यही वो सोच है, यही वो नुक्ता है जिस पर हम सबको मिलकर गौर करना है।